هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلبہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سلسلہ وار آپ حضرات کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں آج اس سلسلے کی 17ویں نشست ہے اس سے پہلے آپ 16 جمعے اس سیرت طیبہ کے سماعت فرما چکے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہر مسلمان کو
اپنے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت بھی نصیب فرمائے، کامل اتباع بھی نصیب فرمائے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا وہی ہے جو آپ کی سنتوں پہ جتنا عمل کرنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کرے گا یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اے رب کریم شان کریمی کا واسطہ ہو جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی، آمین زور سے کہہ۔ میرے محترم دوستو، سیرت طیبہ کا یہ سفر کرتے ہوئے ہم پہنچے بیت اللہ کی تعمیر پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی جس وقت بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی۔ گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلی تعمیر اس کی آدم علیہ السلام نے کی، دوسری تعمیر اس کی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے کی، اور تیسری تعمیر اس کی قریش نے کی جب آپ کی عمر 35 برس تھی۔ اس تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود شریک تھے۔ اور چوتھی تعمیر اس کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میری امت کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرا کر اسی طرح تعمیر کرتا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ میں گزشتہ جمعہ بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بیت اللہ کا ایک نہیں 2 دروازے تھے، اور دونوں دروازے سطح زمین کے ساتھ تھے، اور بیت اللہ کے اوپر چھت نہیں تھی، اور تیسرا یہ کہ یہ جو حتیم کی دیوار بیت اللہ کے ساتھ ایک گول سی دیوار نظر آتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں نہیں تھی، یہ قریش نے سب کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس کو اسی طرح بناؤں جس طرح میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن اندیشہ ہے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں یہ نہ کہیں کہ جی اب انہوں نے بیت اللہ بھی گرانا شروع کر دیا، چونکہ یہ کوئی فرض واجب تو تھا نہیں، اس کو اس طرح بنانا کوئی اللہ کا حکم تو نہیں تھا۔ اگر حکم خداوندی ہوتا تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال برابر بھی کسی کی پرواہ نہ کرتے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے، لیکن حکم نہیں تھا، آپ کی ایک چاہت اور خواہش تھی، پر اپنی خواہش اور چاہت کے لیے امت کو فتنے میں ڈالنا آپ نے مناسب اور پسند نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا اقتدار ملا، مکہ میں ان کی حکومت آئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کو گرا کر اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، قریش کی تعمیر کو بدل دیا۔ اس کے بعد پھر اقتدار آیا مروان ابن حکم کے پاس، جس کا گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف سے آپ واقف ہی ہیں، ظلم و ستم میں یہ ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے، اس نے بہت سارے نیک لوگوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، بہت سارے صحابہ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اللہ پاک اس کے ساتھ جو معاملہ کرے، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ جانے اور اس کے بندے جانے، لیکن بہرحال اس نے جب مکہ پہ قبضہ کیا تو اس نے پھر بیت اللہ کو گرا کر اسی طرح تعمیر کیا جس طرح قریش کی تعمیر تھی، جو آپ کے زمانے میں بھی رہی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی رہی، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہم، ان سب کے زمانے میں جو بیت اللہ کی ہیئت رہی، اس نے وہی ہیئت دوبارہ بنا دی۔ چنانچہ آج تک بیت اللہ کی وہی تعمیر چلی آ رہی ہے جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔
اور اس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کہ ایک تو بڑی حکمت یہ ہے کہ ہم جیسے عام بندے بھی بیت اللہ کے اندر جا سکتے۔ کس طرح کہ حتیم کے اندر جو چلا گیا وہ یوں سمجھے کہ وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اگر یہ حصہ باہر نہ ہوتا تو پھر بادشاہ لوگ، بڑے لوگ، وہ تو بیت اللہ کے اندر کے نظارے لے لیتے اور ہم جیسے لوگ وہ اس سے محروم رہتے۔ اللہ پاک نے تکوینی طور پر اسی تعمیر کو آگے قیامت تک کے لیے برقرار رکھا کہ اب عام سے عام مسلمان بھی ذرا سی جد و جہد اور کوشش کرے تو اس کو حتیم کے اندر نفل نصیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو حتیم کے اندر چلا گیا وہ سمجھے بیت اللہ کے اندر چلا گیا، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اس تعمیر بیت اللہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک رہے، بنفس نفیس شریک رہے۔ ایک بات میرے عزیز دوستو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کا نبی، نبوت تو ملتی ہے اس کو جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوتا ہے۔ عام طور پہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علیہم الصلاۃ والسلام 40 سال میں نبوت عطا فرمائی۔ جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی تب اللہ ان کو نبی بناتے تھے، تب ان کے سر پہ تاج نبوت سجاتے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے جو نبوت عطا فرمائی تو وہ اس وقت جب آپ 40 برس کے ہو گئے۔ اظہار نبوت پھر ہوا، اعلان نبوت پھر ہوا، لیکن اللہ کا نبی پیدائشی طور پر ہی اللہ کا سب سے بڑا ولی اور صدیق ہوتا ہے، بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی ولایت اور ایسی صداقت عطا کرتے ہیں کہ امت کے بڑے سے بڑے ولی بھی ان کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی، جیسے ایک قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں، اسی طرح بڑے سے بڑے ولی کو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی نسبت، اللہ کے نبی کا مقام نبوت سے پہلے بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی یہ جو 40 بہاریں گزاری ہیں، ان 40 بہاروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، کبھی آپ نے کسی شرکیہ کام میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اور فواحش کے منکرات کے قریب نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے سیرت ابن ہشام میں روایات کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا وہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا کہ حتیٰ بلغ ان کان رجلا وافضل قومہ مروءۃ، آپ کی اٹھان، آپ کی بلوغت، آپ کی عمر بلوغت کو تب پہنچی جب آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ مروت اور لحاظ والے انسان تھے۔ وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق اور با کردار کون تھے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ حَسَبًا، سب سے زیادہ عزت والے خاندان اور نسبت رکھنے والے، نسب اور حسب والے وہ کون تھے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وَأَحْسَنُهُمْ جَوَارًا، اور سب سے زیادہ پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، ساتھ والوں کا خیال کرنے والے کون تھے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، اور سب سے بڑھ کر حلم، بردباری، تحمل والے، حوصلے والے وہ کون تھے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، اور اس زمانے کے پورے معاشرے میں
سب سے زیادہ سچے انسان، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو یہ بھی بالکل برحق اور سچ بات ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سچے انسان کون تھے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا وَأَعْظَمُهُمْ أَمَانَةً، امانت کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے۔ ابھی نبوت نہیں ملی، اظہار نبوت نہیں ہوا، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا شروع نہیں ہوئی، ابھی کتاب کا آپ کو کوئی علم نہیں، قرآن کا کوئی علم نہیں، اس وقت بھی اللہ نے آپ کی طبیعت، فطرت، سرشت میں صداقت اور امانت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ مکہ معظمہ میں آپ سے زیادہ امانت دار اور کوئی نہیں تھا۔ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ الْفُحْشِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي تُدَنِّسُ الرِّجَالِ تَنَزُّهًا وَتُكَرَّمًا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گندے کاموں سے، بے حیائی، فحش، منکرات، گناہ اور اس طرح کے اخلاق جو انسان کے کردار کو میلا کر دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور تھے، بہت دور تھے۔ اللہ نے آپ کو ان ساری بد اخلاقیوں سے بہت بچا کے رکھا ہوا تھا۔ اور سیرت ابن ہشام والے فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اسمہ فی قومہ الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی قوم میں کیا نام تھا؟ امین نام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کس نام سے مشہور تھے؟ امین نام سے۔ اللہ پاک نے آپ کو شرک، گناہوں سے اور بدعات سے اور گندے کاموں سے کس طرح دور رکھا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی شرک کیا؟ آپ نے کبھی بت پرستی کی ہے؟ کبھی کسی بت کی عبادت کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی کسی بت کو نہیں پوجا۔ اور پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ حالانکہ شراب اس معاشرے کے اندر ایسی تھی کہ شاید ہمارے معاشرے میں چائے بھی اتنی عام نہیں جتنی اس معاشرے میں شراب عام تھی، یعنی شاید ہی کوئی لوگ، مقدس لوگ اس سے بچے ہوں، ورنہ ہر بندہ ہی شراب پینے پہ لگا ہوا تھا معاشرے میں جو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے آج ہمارے ماحول میں شاید ہی کوئی اکا دکا بندے ہوں جو کہتے ہوں جی ہم چائے نہیں پیتے، ورنہ سارے ہی چائے کے پینے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں بھی کبھی شراب نہیں پی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بت پرستی اور شراب سے اللہ نے مجھے کوسوں دور رکھا ہے، بہت دور رکھا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہمسایہ ملا۔ حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی پہلی بیوی، ان کا ہمسایہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ، چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو میں نے آپ کے وہاں اپنے گھر میں یہ الفاظ سنے کہ میں کبھی بھی لات کی پوجا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی عزا کی پرستش نہیں کروں گا۔ لات بھی ایک بت کا نام تھا، عزا بھی ایک بت کا نام تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے گھر میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی بت کی پوجا کروں، کسی بت کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی پوجا سے دور رکھا۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ فرماتے کہ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے ہوئے ان کی عادت یہ تھی مکے والوں کی کہ دو بت تھے وہاں پہ، ایک کا نام اصاف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا۔ ان دو بتوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، ان کو چھونا، ان کو چومنا، ان کو چاٹنا، یہ ان کی عادت تھی مکے والوں کی طواف کے دوران۔
اندازہ کریں ماحول معاشرہ کتنا بگڑ چکا تھا کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے غیر اور بتوں کو اس طرح پوجا کرتے تھے۔ آج ہم تصاویر لگاتے ہیں، بزرگوں کی تصاویر کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان سے تبرک سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، یہ بت پرستی کی پہلی سیڑھی ہے، بت پرستی کی پہلی سٹیج ہے۔ اپنے آپ کو اسی سٹیج پہ روک لیں، تصویر کو گھر سے نکال دیں۔ اگر تصویر کو اس طرح محترم سمجھنے لگ جائیں گے اور یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ اس تصویر سے ہمیں برکت حاصل ہوگی، تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب ہمارے معاشرے میں انہی بزرگوں کے بت پڑے ہوں گے اور ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توحید والا بنائے، آمین اونچی آواز سے کہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ لوگ ان بتوں کو ہاتھ لگا رہے تو میں بھی ہاتھ لگا لوں، آپ نے مجھے منع کر دیا، خبردار بیٹا ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ فرماتے اگلے چکر میں آیا تو میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ان کو ہاتھ لگانے سے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو منع کریں جس چیز سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہی کر کے رہنا، پتہ لگے ہوندا کی ہے۔ تو زید فرماتے میں نے کہا ذرا ہاتھ لگا کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ اب میں نے جو ہاتھ بڑھایا تو آپ نے سختی سے منع کیا، ڈانٹ کے فرمایا تجھے منع نہیں کیا ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ گویا ابھی نہ آپ پہ وحی اتری ہے، نہ آپ پہ کوئی اللہ کا کلام آیا ہے، نہ تاج نبوت آپ کے سر پہ سجایا گیا، نہ ہی آپ کے اوپر کوئی وحی آئی ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت پرستی سے اتنی نفرت تھی، آپ روکا کرتے تھے۔ تو آج میرے عزیز دوستو، میں بھی آپ بھی یہ عزم کریں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا عقیدہ، یقین، نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے، موت و حیات کا مالک بھی صرف کون ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی صرف کون ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بت پرستی سے نفرت۔ ذرا آگے سنیے، گانے بجانے سے اور اس قسم کی محفلوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے بچایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک رات مکہ کے اندر کوئی اس طرح کی محفل تھی، مجلس تھی، اور میرا خیال ہوا کہ میں بھی ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح اس مجلس میں ہوتا کیا ہے۔ جوانی تھی، 35 سال سے زائد عمر تھی آپ کی، تو بندہ سوچتے کہ یار پتہ تو چلے یہ کرتے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بھی دل کیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ فرماتے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم بکریاں سنبھالو، میں ذرا وہاں جا کے دیکھ کے آتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں وہاں پہنچا ہی ہوں، اور گانے بجانے کی، میوزک کی آواز میرے کانوں میں پڑنی شروع ہی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے ایسی نیند سلا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہو کیا رہا ہے، ایسی نیند میرے اوپر طاری کر۔ حالانکہ ایسے ماحول میں نیند آتی نہیں ہے، شور شرابہ ہو، خوشی کا ایسا ماحول ہو، شادیانے بج رہے ہوں، ہوا کی آوازیں آ رہی ہوں، نیند آتی نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتے مجھے ایسی نیند آئی کہ صبح جب سورج کی تیز روشنی میرے اوپر پڑی، پھر میری آنکھ کھلی اور مجھے پتہ ہی نہیں رات بھر ہوا کیا ہے۔ میرا ساتھی مجھے پوچھا ہے، کہتا کیا دیکھا پھر وہاں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محفوظ رکھا۔ فرماتے پھر ایک دفعہ میرے دل میں آیا، 2 دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ یہی ہوا، اور پھر اس کے بعد زندگی کے آخری دم تک ایسی مجلس اور محفل میں جانے کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم دین کے نام پر ایسی میوزیکل محفلیں منعقد کر لیتے ہیں کہ جناب یہ تو قوالی ہے جی، اس میں کیا ہے جی۔ حالانکہ وہ میوزک وہ جو گانوں میں نہیں ہوتا، وہ شاید اس سے بھی بڑھ کر اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر گانا تو کوئی بندہ سنے گا تو گناہ سمجھ کے سنے گا، قوالی یا میوزیکل نعت تو سنے گا تو ثواب سمجھ کے سنے گا۔ بتاؤ اس سے کبھی توبہ کرے گا؟ میرے محبوب، میرے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایسی مجلسوں سے اللہ پاک نے آپ کو بہت دور، کوسوں دور رکھا تھا۔ یہی جو میں نے ابھی سنایا، تعمیر کعبہ کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اس ڈیٹیل میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، اور آپ نے صرف چادر باندھی ہوئی تھی، قمیض نہیں تھی، صرف چادر باندھ کے مزدوری کر رہے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا، بیٹا یہ چادر کہیں تمہارے پاؤں میں اٹک نہ جائے، کہیں گر نہ جاؤ، تم ایسا کرو یہ چادر کھول دو، کیونکہ مکے والے تو بیت اللہ میں برہنہ پھرا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمارے کپڑے خراب ہیں، وہ کپڑے اس قابل نہیں کہ یہاں جائیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ننگے یہاں پہ آنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے تیبند کو ہاتھ ڈالا ہی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ایسی بے ہوشی طاری کر دی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا میں کہاں پہ ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ غیب سے ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو چھپا کے رکھو، اپنا جسم نہیں کھولنا کسی کے ساتھ۔ یہ میرے دوستوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، پاکیزہ کردار ہے۔ بت پرستی سے آپ دور، گانے بجانے سے آپ دور، فواحش منکرات سے آپ دور، گالم گلوچ سے آپ دور۔ آج میرے عزیز دوستو ہمارے گھروں میں گالم گلوچ بہت ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ وہ اگلے دن میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک قریب سے بندہ گزرا، اب وہ سودے کی بات کر رہا ہے کسی سے، فون پہ کسی سے کوئی لین دین کی بات کر رہا ہے، اور لین دین کی بات میں اپنے آپ کو بھی گالیاں دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی اس میں جھگڑا ہے، لین دین کی بات میں گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جس گھر میں گالیاں ہوں گی اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی، کبھی برکت نہیں آ سکتی، چاہے جو مرضی کرتے رہے۔ تعویذ کیا آپ پورا مولوی بھی وہاں جا کے لٹکا دیں، برکت نہیں آئے گی جب تک گھر سے گالیوں کو ختم نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق والا بنائے، فواحش منکرات، بے حیائی کے کاموں، گالم گلوچ، کسی کی انسلٹ، بے عزتی، حتک سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے وحی کے اثرات شروع ہوتے ہیں، اس کا ذکر پھر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت طیبہ ذوق و شوق و محبت سے سننے کی، اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔